کہکے لگاتا ہوا اور ہاتھ پر ہاتھ مارتا وہ مکے کی گلی میں نکلا۔ آج ہنسی اس سے رک ہی نہیں رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اسے عتبہ مل گیا۔ ذرا آگے ولید جا رہا تھا، جس نے بات سنی تو وہ بھی کہکے لگانے لگا۔ وہ بات ہی کچھ اس انداز سے سنا رہے تھے کہ رنگ آمیزی حد سے بھری ہوئی تھی۔ ٹھٹھا، تمسخر، تضحیک کا ہر رنگ ان کے ہر لفظ سے ٹپک ٹپک پڑتا تھا۔ آؤ نا یار، ابو بکر کو ڈھونڈتے ہیں، اسے بتاتے ہیں، آج تو مزہ آ جائے گا اسے شرمندہ کرنے کا۔ ہاں یار، یہ خوب کہی، بہت ہم سے بحث کرتا ہے آج، مگر اس کے لیے شرمندگی کا دن ہوگا۔ حد ہے کہ ایک بندہ رات میں ہزاروں میل دور بیت المقدس سے ہوا ہے، اور یہی نہیں پھر وہاں سے آسمانوں کو نکل جائے۔ آسمان نہ ہوئے طائف کی پہاڑیاں ہو گئیں۔ چلو آؤ، آج تماشا ہی ہو جائے۔ وہ دیکھو ابو بکر۔ ہاں بھئی ابو بکر، سنا ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ وہ رات میں ہی القدس سے ہو آیا، اور یہی نہیں پھر اس کے بعد آسمان سے بھی۔ کیا کہتے ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ابو بکر بے ساختہ بول اٹھے۔ ہاں یار، ایسے ہی ہے وہ بندہ۔ ابو جہل آج فل شغل کے ارادے سے کھلکھلا رہا تھا۔ کہتا کون ہے، ذرا یہ بھی تو خبر ملے، کچھ مسکراتے ہوئے ابو بکر نے پوچھا۔ ولید نے شرارتی مسکراہٹ سے ابو جہل کو کہا، ہاں ہاں بتا دو اسے، بتاؤ نا اسے، کس نے کہا؟ جی ہاں ابو بکر جی، آپ کے صاحب اپنے دوستوں میں جنہیں تم لوگ صحابی کہتے ہو، بیٹھے یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ ابو بکر کو گمان ہوا کہ یہ ان کے مذاق کا کوئی رنگ ہے۔ بولے، انتم تکذبون علیہ، تم ان پر جھوٹ بولتے ہو، انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا۔ یا ابا بکر ہوا جالس فی المسجد ویحدث اصحابہ، جاؤ اور جا کے سن لو، وہ حرم میں بیٹھے ابھی بھی اپنے اصحاب کو بتا رہے ہیں۔ اب کہ ابو بکر چونک گئے۔ زمین کا رنگ بدل گیا، آسمان کی چادر اب نیلی نہ رہی، ابو بکر کا چہرہ ہی اور ہو گیا۔ بشرے پر اب محبت ہی محبت تھی، احترام، ایسا احترام کہ جیسے کوئی صحیفہ اٹھا لایا ہو۔ سیدنا ابو بکر نے کہا، ہوا یحدث اصحابہ الآن، وہ اپنے ساتھیوں کو اس وقت بھی بتا رہے ہیں؟ نعم ہوا یحدث، ہاں ہاں یار، وہ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں ابو جہل کا کہکا بلند ہوا۔ اسے گمان تھا کہ آج ابو بکر شرمندہ ہی ہوئے، لیکن حیرتیں ان کی منتظر تھیں۔ انہیں کیا خبر پیار کیا ہوتا ہے، محبت کس کو کہتے ہیں، ایمان کی حلاوت کس شے کا نام ہے، اور عقیدہ کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، واللہ لو کان ھذا صدق، لو سنو، اللہ کی قسم اگر میرے محبوب نے یہ کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ کیا مطلب، کیا کہتے ہو، کیوں کر ایسی بات کرتے ہو؟ تمسخر اب شرمندگی میں بدل رہا تھا۔ یا ابا بکر هل انت تصدقہ بغیر ان تسمع عنہ، ابو بکر کیا آپ ان سے سنے بغیر ان کی بات کی تصدیق کر رہے ہیں؟ ہاں سن تو لیا ہوتا، یہیں بیٹھے تصدیق کیے جا رہے ہو۔ لیکن ابو بکر اب بول رہے تھے اور بولے جا رہے تھے۔ واللہ یہ تو معراج کی بات ہے، میں نے تو اس سے بھی عجیب تر بات ان سے سن کر تصدیق کر دی تھی۔ یہ تو آپ کا آسمانوں تک جانا اور واپس آنا ہے، اس کی تصدیق پر الجھ رہے ہو؟ ہم نے تو بغیر دیکھے ان کے کہنے پر مان لیا ہے کہ اللہ موجود ہے، ایک ہے، یکتا ہے، حاجت روائی اس کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ ہاں یہ معراج تو اس سے کم تر بات ہے۔ سیدنا ابو بکر کی تصدیق نے ان کو صدیق کر دیا، کفار کی تکذیب نے ان کو قیامت تک کے لیے تمام تر مسلمانوں کا صدیق بنا دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، آپ سے تمام تر واقعہ سنا، راستے کا قصہ سنایا، ابو جہل کے سوال، اپنے جواب سب آپ کے حضور گوش گزار کیے، اور پوچھا، آقا ہمیں بھی تو سنائیے نا اس سیر دل پذیر کا قصہ۔ دنیا کے سب سے سچے خبر دینے والے نبی اپنے دوست کو اپنے سفر کی روداد سنا رہے تھے، اور محبت کی ایک نئی دنیا دریافت ہو رہی تھی۔ نبی کریم ایک ایک بات سنا رہے تھے، اور صدیق اکبر فرما رہے تھے، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ اس روز پھر آپ صدیق ہو گئے جب ہادی عالم نے کہا، یا ابا بکر انت صدیق، ہاں ابو بکر آپ صدیق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے
اسوہ پہ چلنے والا بنائے، ان کے طریقوں کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو ماننے والا اور ان پر یقین رکھنے والا بنائے۔ آمین۔